لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ تو دنیا جان رہی ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ الحمدللہ صحیح عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، کسی کے انفرادی اگر کوئی شخص کی غلطی ہو اس کی اپنی بات کر دور رکھو، لیکن امت کا یہ اجماع ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں جاؤ، اور اگر صحابہ کرام کی شان کی گستاخیاں تم تو ہمارے منہج میں ہماری فکر میں ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن اگر دلیل کی ضرورت ہو تو میرے پاس یہ دلیل موجود ہے. یہ دلیل موجود ہے کہ کس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. صحابہ کرام کی شان میں سننا چاہتے ہو تو سنو، اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے، اور ان دارالعلوموں سے ہم نے بھی سرٹیفکیٹ لی ہے. اور یہاں بھی اگر کسی دارالعلوم کے فارغین موجود ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اگر یہ جھوٹ ہے تو میرا گریبان موجود ہے، اس کو پکڑو. اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب نور الانوار جو درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جناب علی مبحث الاہلیہ کے تحت یہ بات مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی. جہالت کی ایک قسم ایسی ہے، اور یہ لکھنے والے کون ہیں معلوم ہے؟ یہ لکھنے والے ہیں حضرت شیخ احمد معروف، جن کا نام ملا جیون ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے نور الانوار، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، مبحث الاہلیہ. یہ یاد رکھنا، مبحث الاہلیہ. اس کے تحت کہتے ہیں جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس قسم کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی عذر سنا جائے گا، جیسا کہ معاندین کا کفر، جیسے کافر لوگ ہیں ضدی کافر، ان کا کوئی عذر سنا، جیسے معاندین کا کفر، جیسے معتزلہ کا عذاب قبر کا انکار کرنا. معتزلہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے. جیسے رؤیت باری تعالیٰ اور شفاعت کا انکار کرنا. یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لوگوں کو یہ جہالت اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی کے ساتھ یہ مثال بھی دی گئی. کیا مثال دی گئی؟ کجہل الشافعی فی جواز القضاء بشاہد ویمین فإنه مخالف للحدیث المشہور وهو قوله البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر واول من قضى به معاویہ. نور الانوار صفحہ نمبر 300، مطبوعہ 1992 عیسوی کا یہ مطبوعہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جہالت کی ایک قسم اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جیسے امام شافعی کی جہالت. کس کی جہالت؟ اب بولو گستاخ ائمہ ہم ہیں یا کون ہے؟ جیسے امام شافعی کی جہالت اسی قسم کی ہے جو انہوں نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلانے کا فیصلہ دیا. امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ قسم کھا لے اور ایک گواہ لا کر کھڑا کر دے تو اس کو حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا. تو نور الانوار والے کہہ رہے ہیں، جو فقہ حنفی کے اصول فقہ کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جہالت کی بات ہے، امام شافعی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے. یہ وہ جہالت ہے جو قیامت کے دن معاف نہیں کی جائے گی. کہتے ہیں کہ جب مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے، سب سے پہلے اس اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا معاویہ نے جو سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، وہ بھی قیامت کے دن معاف نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھ آئی، آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا. کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک جہالت کی ایک قسم ہے کہ وہ جہالت ایسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس جہالت کو معاف نہیں فرمائے گا. انہی جہالتوں میں سے ایک جہالت شافعی کی ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے، ایک گواہ پیش کر دے، مدعی کے اوپر
قسم ہے کہ حق دلانے کا فیصلہ دے، ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلا دیا جائے گا، اور اور کہتے ہیں یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس اصول پر جو شافعی نے اختیار کیا ہے، امیر معاویہ نے فیصلہ دیا ہے، تو نعوذ باللہ وہ بھی ہوئے نہ جاہل، اور اس جہالت کی اس قسم میں ہوئے جس کو اللہ معاف قیامت کے دن، اعوذ باللہ۔ تو لیجئے جناب علی، امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی بھی جاہل، اور ایسا جہل کہ قیامت کے روز بھی یہ معافی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ میں سمجھتا ہوں، اور یہ سنو، یہ کسی رافضی کا کلام نہیں، یہ کسی شیعہ کا الزام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو میں کیا کہوں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حنفی مقلد کہلانے والے یہ اہل سنت والجماعت جنہوں نے ادب و احترام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کا کلام ہے یہ، اور یہ ان کی بات ہے۔ اور یاد